بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے وظیفہ فار آل پرابلمس، تمام مشکلات کے حل کے لیے آسان وظیفہ۔ سورہ یاسین کی ایک آیت میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور اس آیت کو اگر آپ عمل میں لاتے ہیں تو پھر جو میرے دوست یہ کہتے ہیں نا کہ جی مشکل حل نہیں ہو رہی، ہر عمل کر کے دیکھا پرابلم از ناٹ گوئنگ ٹو بی سالوڈ، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وظائف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کی ہم نے اخیر کی ہوئی ہے، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ مطلب مجھ سے بحث میں بھی آ جاتا ہے کہ لوگ کہ جناب ہم تو سب کچھ کر چکے ہیں، مطلب ہم تو اس لیول کی عبادت کر رہے ہیں کہ سوچے شاہ صاحب آپ کی۔ تو میں ایسے لوگوں کے لیے نا اکثر دو حدیثیں میں آپ کو، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور معاملہ پھر وہی ہے کہ سیلف اسیسمنٹ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، قبولیت کی سطح کو نہیں پہنچتی۔ ہم تو یہاں پر یہ کہتے ہیں، جو بھی پوچھے حضرت صاحب ہم تو بہت تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو بڑی نوافل پڑھتے ہیں، ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہیں؟ اب سنیں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا۔ اس عورت کی نماز اللہ کبھی قبول نہیں کرتا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس عورت کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 2 بھائی جنہوں نے آپس میں قطع رحمی کر رکھی ہو، تعلقات ختم کر رکھے ہوں، تنازع چاہے کوئی بھی ہو یار، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر مجھے کمنٹس میں لوگ بتانا شروع کر دیں کہ جی وہ ہمارے بھائی نے تو ہم سے زیادتی بہت کی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ رکھا ہے، ہمارے بھائی نے ہمارا کھایا ہوا ہے، ہمارے بھائی نے ہمارا یہ کیا ہوا، کیا کیا، کچھ بھی کیا ہوا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں تو رسول اللہ کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کے، کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ دوسرا وہ قسم کا آدمی کون کہ جو 2 بھائی جنہوں نے آپس میں قطع رحمی کر لی ہو، اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، چیک کر لیجئے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ امام جو ایسے لوگوں کی جماعت کروائے جو اسے ناپسند کرتے ہوں، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ 3 درجات ہیں۔ تو آپ اپنے اسیس کریے اپنے آپ کو، پرابلم کہاں ہیں، مشکل کدھر ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کے صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے آیات بتائی جاتی ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں۔ آج سے تھوڑی، مجھے تو چند مہینے ہی ہوئے ہیں آپ کے سامنے آتے ہوئے، سال سے، عرصہ دراز سے، ہزاروں سال سے لوگ بتا رہے ہیں، وظائف لوگ کر رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ اسیسمنٹ اپنی نہیں کرنی۔ تو اگر آپ کی نماز، آپ کے اندر یہ پرابلم اگر یہ موجود ہے، آپ کے میاں بیوی کی آپس میں ہر وقت نچاکی رہتی ہے، جو میری بہنیں اپنے شوہروں کو ناراض کر بیٹھی ہیں کسی بھی وجہ سے، وظائف کر کے آپ جو مرضی کر لیں، وظائف کہاں عمل کریں گے؟ آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اچھی غلطی ہمارے شوہر کی تھی، چاہے جس کی ہو، آپ چاہے نا کہ ایک دفعہ اس کو راضی تو کریں، ایک دفعہ سے صلح تو کریں، پھر نماز پڑھیں اور وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی ان کے اندر کوئی مسٹیک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں اور وظائف کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے، بھائی ہیں 2 آپس میں اور وہ ناراض ہیں، بھائی آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، زیادتی بھی اس نے کی ہے، آپ جا کے منا لو، کیا مار ڈالے گا آپ کو؟ اس کی سزا آپ کو یہ مل رہی ہے کہ آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، اور آپ تسلی سے بیٹھے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، بھائی نہیں بولتا تو نہ بولے، ہم تو حق پہ ہیں۔ ادھر سے وہ سمجھ رہا ہوگا وہ حق پہ ہے۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حدیث یہ فرما رہی ہے۔ تو مہربانی کریں اس حدیث کو غور کرتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اپنی اسیسمنٹ. یہ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ چند باتیں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس بھی کرتے رہیں کہ پرابلم کدھر ہے. کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے نا تو پھر وظائف والوں پر یا وظائف پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ جناب یہ وظیفہ کام نہیں کرتا, یہ بتانے والا صحیح نہیں ہے, یہ وظیفہ صحیح نہیں بتاتا. ارے بھائی آپ کو بات صحیح بتانی چاہیے, وظیفے کا کیا کریں گے آپ؟ وہ تو ایک گوگل پہ سرچ کرو کسی بھی آیت سورت کا وظیفہ, ہزاروں رزلٹ اٹھ کے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے, وہ تو کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا. تو پرابلم ادھر ہے. آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں, اور اگر آپ اس کو امینڈ نہیں کرتے میرے بھائی تو پھر کیا فائدہ ہے, مجھے بتائیے. اب بات سمجھ میں آئی آپ؟ 3 قسم کے, ایک اور حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جنت پہ داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1, شراب کا عادی شخص, عادی شرابی ہو. نمبر 2, جادو پر یقین رکھنے والا, کرنے والا, کروانے والا, جادو پہ یقین رکھنے والا. نمبر 3, قطع رحمی کرنے والا. پھر وہی بات آ گئی نا, نماز تو قبول نہیں ہوگی قطع رحمی کرنے والے کی, وہ جنت پہ بھی نہیں جا سکتا, یہ بھی حدیث موجود ہے. تو بس پھر یہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں اور آپ قرآن و حدیث سے رہنمائی لے لیں تو آپ کے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کہ جب آپ کی نماز بھی قبول ہوگی, جب آپ کے اعمال دوسرے قبول ہوں گے تو پھر وظائف بھی قبول ہوں گے, اس کے رزلٹس بھی ملیں گے, آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی, معاملات سدھر جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی آسان بنانی ہے تو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی میرے بھائی. بات وہی ہے نا, کہ قرآن تو وہی ہے, کاری بدل گئے میرے دوست, کاری بدل گئے. تو اپنے آپ کو وہ کاری بنائیں قرآن کا جو صحابہ کرام جس طرح سے پڑھا کرتے تھے. قرآن پڑھنے کے لیے اب آپ اس پہ غور تو کریں. اب پرابلم ہمارا صرف اور صرف اتنا جا رہا ہے, قرآن کے الفاظ قرآن عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں ہے. تلاوت کر لیتے ہیں, ثواب حاصل کر لیتے ہیں, دیکھنے کا بھی ثواب ہے, چھونے کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, اور آپ کا بالکل ذہن کلیئر ہو جائے گا بہت سارے معاملات کے اندر جس میں ہم الجھے ہوتے ہیں اور دوسروں سے وضاحتیں لے رہے ہوتے ہیں. سر یہ معاملہ کیسے ہے, شاہ صاحب یہ معاملہ کیسے ہے, فلاں مفتی صاحب یہ معاملہ کیسے ہے. آپ پڑھیں تو صحیح ترجمہ اس کا اگر آپ کے پاس وقت ہے. یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام بھی کوئی نہیں ملتا, بے روزگاری بھی بہت ہے, مصروفیت بہت ہے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے مسئلے اسی سے ہی حل ہو جانے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو تمام مشکلات کا حل ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں پورے توجہ کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ, یقین کے ساتھ. آیت ایسی ہے, سورہ یاسین کی آیت, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ والی آیت, آخری آیت سے پہلی آیت. اس آیت کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ایک تسبیح, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اس آیت کی, سورہ یاسین. اور اپنی مشکل کے لیے دعا کریں, جو بھی پرابلم ہے. 11 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں, 11 دن. لیکن اس سے پہلے وہی باتیں جو میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں تو ان کو دور کر لیں. اگر آپ سے کوئی آپ کا بھائی ناراض ہے اس کو منا لیں, کوئی رشتہ دار ناراض ہے آپ منا لیں. سب سے آپ کا قصور نہیں بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے منا لو یار, مان جاتی ہے دنیا. یہی منا لو, اپنے اعمال کی قبولیت کا سلسلہ بنا لو. ٹھیک ہے, اپنی اتنی نیکیاں اور اتنی باتیں کر کے بھی اگر آپ جہنم کے حقدار ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے قطع رحمی کیا ہوا, تعلقات ختم کیے ہوئے کسی کے ساتھ, یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. اگر ان 2 حدیث پہ ہم غور و فکر کر لیں نا تو آپ کی کیا سب کی دنیا بدل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. میری دعا ہے اللہ آپ کے مشکلات کو, مسائل کو حل فرمائے. ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس, لائک, شیئر کر دیجیے گا. زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.